بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند تر صلوات۔ مہربانی فرما کر درمیان میں مجھے کچھ سپیس نظر آ رہی ہے، آگے آگے تشریف لائیں۔ باہر مومنین کھڑے ہیں، وہ بھی اندر تشریف لے آئیں۔ باہر بارش بھی ہو رہی ہے، آگے آگے آ جائیں، مہربانی فرمائیں۔ درود پڑھیے بآواز بلند صلوات۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین، اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی 67ویں آیت ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں اس لہجے میں بات کر رہا ہے جس لہجے سے ولایت علی کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ میں آغاز میں ہی ایک جملہ کہہ دوں کہ جب ولایت علی کے بیان نہ کرنے پہ نبی کے ساتھ یہ لہجہ ہو، تو امت کو اپنی دنیا بھی خیر منانی چاہیے اور آخرت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کتنی اہمیت کی حامل یہ عنوان ہے، کتنی اہمیت کی حامل یہ بات ہے، اس کا اندازہ اس آیہ کریمہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کو یہ بھی بات معلوم ہو چکی ہے کہ مجھے سفر پر جانا ہے۔ میرا تو ارادہ تھا کہ میں 1 گھنٹے سے زیادہ خطاب کروں، مگر ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد۔
آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں. اللہ اللہم صل علی محمد وعلی محمد. دیکھیے یہ جو عنوان اعلان ولایت مولا علی ہے، اس کی اہمیت اور شدت اتنی ہے کہ یا قرآن مجید میں اللہ اس لہجے میں بات کر رہا ہے، یا پھر اپنے حبیب سے بار بار ہر کچھ مدت بعد یہ پیغام نازل کرتا ہے، جس کی میں ایک روایت آپ کو سنا رہا ہوں. نزل جبرائیل، بار بار کئی بار جبریل نازل ہوئے، ان میں سے ایک دفعہ کی بات ہے کہ جبریل نازل ہوئے. وقال، اور سرکار سے کہا، ان اللہ یأمرک ان تقوم بتفضیل علی بن ابی طالب. اللہ نے اے حبیب آپ کو حکم دیا ہے کہ علی کی فضیلت کو بیان کریں. اچھا، یہاں میں نے اردو میں کیونکہ گنجائش کم ہے، عربی وسیع زبان ہے اور ہمارے پاس اس کی گنجائشیں شعراء اکرام اور صاحبان ادب بیٹھے ہیں، اور تو ہمارے پاس تنگیاں ہوتی ہیں، الفاظ کی کمی ہوتی ہے، یعنی خود ہمارے پاس بھی کمی ہوتی ہے، لغت میں بھی کمی ہے. اس لیے کہ اگر ساری دنیا کی لغتیں جمع ہو کر بھی علی کا مطلب نکالنا چاہیں تو لفظ علی کا مطلب نہیں سمجھ آتا ہے. جی، ساری دنیا کی لغتوں کو جمع کر لیں تو اللہ کا ترجمہ نہیں ہوگا. لفظ اللہ جو ہے نا، اسم جلالہ مستجمع جمیع صفات، یہ لفظ اللہ کا ترجمہ نہیں کر سکتے ہم. یہ جو ترجمے کیے گئے ہیں مختلف زبانوں میں، یہ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. اگر ہم، لہذا لغت میں کمزوری ہے اور ہمارے پاس ہمارے ہاتھ کوتا ہیں. اللہ یہاں ارشاد فرما رہا ہے، جبریل کہہ رہے ہیں ان اللہ یأمرک، اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ان تقوم بتفضیل علی. میں اس روایت کو ایسے ہی نہیں گزروں گا، آپ کو اپنے ساتھ رکھوں گا، اور جب تک مجھے لطف نہیں آئے گا آپ کو بھی ذائقہ نہیں آئے گا. اے اللہ کے حبیب، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، ان اللہ یأمرک، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، امر کیا ہے اللہ نے، ان تقوما، کہ آپ قیام کریں. قیام کریں بھائی، معمولی جملہ نہیں ہے. قیام کے لیے تیاری ہوتی ہے، قیام کے لیے قربانی ہوتی ہے، قیام کے لیے آبرو بھی جانے کا خوف ہوتا ہے، قیام کے لیے مشکلات اور وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. ان تقوم بتفضیل علی ابن ابی طالب، کہ آپ قیام کریں اس بات کے لیے کہ علی سے بڑا کوئی صاحب فضیلت نہیں ہے. بہت ڈھونڈ ڈھونڈ کے میں یہ لفظ لے کر آیا ہوں. تفضیل اور فضیلت میں فرق ہے. تفضیل اور فضیلت میں فرق ہے. تھوڑا تھوڑا اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. جی، علامہ اقبال کے شہر میں محفل سے خطاب کر رہا ہوں. کہتے ہیں، ہے ان کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. لفظ تفضیل کو بچوں کو سمجھانے کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں، ہے ان کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی ان کی زبانی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. باب تفعیل کا مصدر ہے تفضیل. اہل سنت بھائیوں میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو تفضیلی سنی ہے. نام تو سنا ہے آپ نے، بریلوی سنی، دیوبندی سنی، سلفی سنی، اور ایک سنی ہے تفضیلی سنی. اور محفل میں بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں. تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از مصطفیٰ علی کی فضیلت کا قائل ہو. ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا ہے، خواجہ نظام الدین ثانی دہلی میں جو مزار ہے اس کے سجادہ نشین خطاب کرنے آئے، اور مجمع شیعوں کا ہے اور خطیب اہل سنت ہیں. خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، سنو میں سنی ہوں مگر تفضیلی ہوں.
اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ ترتیب دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ترتیب فضیلت ہے، ایک ترتیب خلافت ہے۔ علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اور تمہیں تین کے بعد چوتھا پہلا سمجھ میں نہیں آتا؟ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو یہ جو اولویت ہے، یہ جو مولائیت کا اعلان ہے، یہ جو مولا ہونے کا اعلان ہے، یہ اولا ہونے کا اعلان ہے۔ جی الست اولا من انفسکم، جی نبی فرما رہے ہیں کیا میں تم سے زیادہ تم پر اولویت نہیں رکھتا؟ سارے مجمع نے کہا قالوا بلا، ہاں ایسا ہی ہے، آپ ہم سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ پھر دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر مولا علی کو بلند کیا۔ اچھا صرف تھیوری نہیں ہے، پریکٹیکل بھی ہے، ورنہ تھیوری تو سرکار ساری زندگی سے کرتے آئے ہیں۔ یعنی سرکار نے علی کی ولایت کا نظریہ تو دعوت ذوالعشیرہ میں بیان کر دیا تھا۔ یہ مسلسل بتاتے رہے کہ علی کون ہے، علی کون ہے، علی کے بارے میں محبت پیغام پہنچاتے رہے، مگر اٹھا کر بھی دکھا دیا جو جعلی اللہ بنا سکتے ہیں۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ ان اللہ یأمرک ان تقوم بتفضیل علی ابن ابی طالب، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ علی کی اولویت اور علی کی فضیلت تفضیلیت کو بیان کرنے کے لیے قیام کریں، مگر یہ قیام کا پہلا مرحلہ اور کیفیت کیا ہے؟ خطیباً علی اصحابک، آپ اس موضوع پر اپنے اصحاب کے سامنے خطاب فرمائیں۔ تاکید اصحاب کی ہی کیوں آئے؟ اس لیے کہ اصحاب سے ہی دین لیا جائے گا۔ میں حالات بتا رہا ہوں آپ کو، میں واقعیت بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک وقت آئے گا، کہا جائے گا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، کسی ایک کے پیچھے بھی لگ جاؤ تو ہدایت یافتہ رہو گے۔ جی کیونکہ دور آئے گا، وقت آئے گا، یہ ماحول بنے گا، لہذا خطیباً لاصحابک، اپنے اصحاب سے خطاب فرمائیں اور علی کی تفضیل کو بیان کریں۔ اور اس لیے کہ صرف اصحاب سے خطاب نہیں بلکہ اصحاب کو ایک ذمہ داری دیں، لِيُبَلِّغُوا مِن بَعْدِهِمْ عَنْهُمْ، کہ وہ پھر خطاب کریں اپنے بعد والوں کے لیے کہ علی کون ہے۔ اصحاب کی ذمہ داری بھی طے کر دی گئی۔ وَيَأْمُرُكُمْ جَمِيعَ الْمَلَائِكَةِ، اور اللہ نے تمام ملائکہ کو حکم دے دیا ہے کہ اَن يَسْمَعَ مَا تَذْكُرُ، وہ آپ کا خطاب سننے کے لیے آئیں۔ اگر تھکے نہیں بیٹھے تو کہوں، یہ گفتگو جو اس وقت میں اور آپ انجام دے رہے ہیں، اس گفتگو میں اہتمام یہ ہے کہ جب علی کی فضیلت کی بات ہوتی ہے تو فرشتے بھی سننے آتے ہیں۔ اب اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے، واللہ یأمرک یا محمد، قسم خدا کی کہ اللہ نے حکم دیا ہے محمد، انا من خالفک فی امرہ فلہ النار، آپ کی جانب سے پہنچایا گیا ولایت کا پیغام اگر کسی نے اس کی مخالفت کی تو علی کے فضائل کے مخالف کے لیے دوزخ ہے۔ وَمَنْ أَطَاعَكَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، اور جو آپ کی اطاعت کرے اور علی کے فضائل کو سنے اور آگے بڑھائے، اس کے لیے بشارت یہ ہے کہ جنت اس کے لیے۔ عزیزان گرامی، میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ ہم اس کی فضیلت سننے اور پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔
کہ جن کے فضائل پڑھنے کے لیے سمندر آرزو کرتے ہیں، جن کے فضائل پڑھنے کے لیے شجر، اشجار، درخت، پودے آرزو کرتے ہیں۔ تمام جن علی کے فضائل میں مصروف، اور تمام واقعی انسان علی علی کرنے والے ہیں۔ خبردار ہر چلتے پھرتے کو انسان نہ ماننا، خبردار ہر چلنے پھرنے والا، اٹھنے بیٹھنے والا زندہ نہیں ہے۔ ہم نے بڑے لوگ دیکھے ہیں جو مارکیٹوں میں گھومتے ہیں مگر وہ مردہ ہیں، اور ہم نے بڑے جنازے دیکھے ہیں جو قبروں میں ہیں مگر وہ زندہ ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چلتا پھرتا نظر آئے تو وہ زندہ ہو۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازہ۔ جن کا ضمیر مر چکا ہو وہ زندہ کہاں ہے؟ جن کا احساس مر چکا ہو وہ زندہ کہاں ہے؟ کیا کریں کہ ضمیر زندہ ہو جائے؟ ضمیر کی زندگی کو ولایت علی کہا جاتا ہے۔ جو علی کے نام پر زندہ ہونے کو تیار نہیں ہے وہ دنیا کی ہر نیکی ضائع کر رہا ہے۔ لہذا حبیب کبریا یا ایھا الرسول، منصب سے بات ہو رہی ہے جی، منصب سے بات ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں ہے مگر بھیجا ہے تو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے جی۔ انا ارسلناک شاہدن، آپ کو بھیجا ہے، آپ کو بھیجا ہے۔ بھائی میں دل تو کر رہا ہے کہ بہت دیر رک جاؤں، مگر آپ کی سماعتیں مجھے آمادہ کر رہی ہیں کہ میں پہلے مرحلے پر کچھ غور تو کروں۔ انا ارسلناک، آپ کو بھیجا ہے۔ بہت سارے بچے بیٹھے ہیں جنہیں اماؤں نے بھیجا ہے کہ محفل میں جاؤ، اور بھائی وہ پوچھیں گے بھی کہ کیا پڑھا گیا۔ جب کسی کو بھیجا جاتا ہے تو اس کے اندر کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہوتی ہے جسے بھیجا جاتا ہے اس کے آنے کا انتظار بھی ہوتا ہے۔ نکالا جانا اور ہے، بھیجا جانا اور ہے۔ اگر آمادہ ہیں تو ایک اور پردہ اٹھا دوں۔ شیطان کو نکالا تھا، آدم کو بھیجا ہے۔ اگر آمادہ ہیں تو اور ایک جملہ اور کہہ دوں، کسی کو کھانا کھلانے کے لیے بلایا گیا، کسی کو نکالا گیا۔ لہذا بھیجنے کے اندر، ارسال میں، بھیجنے میں ایک پیغام پوشیدہ ہے کہ اس کے آنے کا بھی انتظار ہوتا ہے، اور بھیجے جانے میں دوسرا پیغام، نبی صاحب دوسرا پیغام یہ پایا جاتا ہے جسے بھیجا جا رہا ہے اس میں اہلیت ہوتی ہے تب بھیجا جاتا ہے۔ یہ تو ایک ٹافی نہیں خرید سکتے تو ان سے ٹماٹر کیوں خریدوائیں؟ یہ تو ایک ٹافی نہیں خرید سکتے تو ان سے مثال کے طور پہ سونا کیوں خریدوائیں؟ تو دیکھا جاتا ہے کہ قابلیت بھی ہے یا نہیں۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اچھا، بھیجنے میں خود ایک پیغام پایا جاتا ہے کہ کوئی کام ہے جو بھیجا ہے۔ بھیجنے میں خود کام ہے، بیٹا محفل میں چلے جاؤ، کام ہے۔ بیٹا نماز جماعت ہونے والی ہے، پہنچ جاؤ، کام ہے۔ بھیجنے میں کام پوشیدہ ہے نا۔ عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا، اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے، بھیجا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے۔ کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ میں بہت دیر رک جاؤں تو بھی بات ہو سکتی ہے، اور ایک جملہ کہہ دوں تو بھی بات ہو جائے گی، اور ایک جملہ یہ ہے کہ علی پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری۔
ناری. تھکے تو نہیں ہیں میری باتوں سے؟ اگر سرکار دو جہاں کی 63 برس کی زندگی کا ایک جملے میں خلاصہ کیا جائے، مجھے نہ اہل طالب علم سے کہا جائے کہ آپ نے جتنا مطالعہ کیا ہے سرکار کی زندگی کا ایک جملے میں بتائیں، تو میں سرکار کی میں 23 برس کا نبی نہیں مانتا. سرکار 23 برس کے نبی نہیں تھے. سرکار نے ظاہری طور پر جب دنیا میں قدم رکھا ہے اور جب رخصت ہوئے ہیں سرکار نبی ہیں. سرکار کی 63 برس کی زندگی کا اگر ایک جملے میں خلاصہ چاہیں تو جملہ یہ ہوگا، نبی کی سیرت کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جی کیوں بھیجا ہے بھائی؟ یا ایھا الرسول. جی رسالت کا مقصد اور مطلب بلغ. مولانا تشریف فرما ہیں، عالم دین ہیں، علاقے کے فقیہ ہیں. ہم مسئلہ ان سے پوچھتے ہیں. بڑا مقام ہے اہل علم کا. جس آبادی میں کوئی عالم رہتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے بار بار اترتے ہیں. کوئی عالم دین اگر قبرستان سے گزر جائے تو مرنے والوں کا عذاب روک دیا جاتا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ بلغ صیغہ تبلیغ، صیغہ امر. پہنچا دیجئے، تبلیغ کیجئے. میں اپنے تبلیغی جماعت کے دوستوں سے بڑا پیار کرتا ہوں. میں ان کے ہاں جا بھی چکا ہوں اور وہ میرے ہاں بھی زحمت فرماتے ہیں اور بڑا پیار ہے مجھے ان سے. تو میں ان سے بھی مخاطب ہوں اور اپنے مبلغوں سے بھی کہ قرآن مجید میں اللہ نے ایک ہی دفعہ بلغ کا حکم دیا ہے. پورے قرآن میں بلغ کا صیغہ ایک، اور وہ بلغ کا صیغہ تبلیغ کیجئے. وہ تبلیغ کا عنوان ولایت علی ہے. لہٰذا چھوڑ دیجئے اس کج بحثی کو کہ ہر مجلس میں علی علی کیوں ہے. اس لیے کہ نبی کی زندگی میں یہی ہے. سرکار چاہتے ہیں میرے بچوں، سرکار چاہتے ہیں کہ ہمیشہ مولا علی کی بات ہو. زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو کب کہا ہے کہ مسجد کی مجلسیں، کب کہا ہے کہ امام بارگاہ کی مجلسیں، کب کہا ہے کہ گھر کی مجلسیں، کب کہا ہے کسی پارک میں بیٹھے ہو تب، کب کہا ہے کہ جہاز میں بیٹھے ہو تب، کب کہا ہے کہ مثال کے طور پر کسی سواری میں بیٹھے جا رہے ہو تب. جب کبھی ملو تو علی کی بات کرو. اسی لیے مجھے سندھیوں سے کچھ زیادہ پیار ہے. سندھی جب دو آپس میں ملتے ہیں نا تو سلام کے بعد یا علی مدد کہہ کے نبی کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تسلی دیجئے، آپ آمادہ ہیں کچھ اور آگے بڑھے بات؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا جا چکا. آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو پیغام نازل کیا جا چکا، جی وہ پہنچا دیجئے. پیغام پرانا ہے مگر وقت اور محل اور موقع دیکھ کر بات کرنی ہے. عزیزو خبردار، آیہ تطہیر کے نازل ہونے پر اہل بیت پاک نہیں ہوئے ہیں. اہل بیت ہمیشہ سے طاہر اور مطہر. جب کسی نے میرے معصوم امام سے کہا نا کہ آیت تطہیر 9 ہجری میں نازل ہوئی، تو آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت طاہر و مطہر ہوئے. میرے معصوم امام کی پیشانی پہ بل آ گیا. حضرت نے فرمایا کیا سورہ توحید کے نازل ہونے کے بعد اللہ ایک ہوا ہے؟ اللہ ہمیشہ سے وحدہ لا شریک. سورہ توحید نے اعلان توحید کیا ہے.
آیہ تطہیر نے اعلان طہارت کیا ہے. یہ جو ولایت علی مولا کی بات ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ بات پرانی ہے. تم کیونکہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں نہیں تھے تو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ابراہیم نے علی علی کیسے کیا ہے. تم کیونکہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے لہذا تمہیں نہیں پتا کہ اس زمانے میں مولا علی کی بات کیسے ہوئی ہے. اگر بات حلق سے اتر جائے تو کر دوں، کیونکہ بھائی میں صرف آپ ہی کے لیے خطاب نہیں کر رہا، خطاب تو میں یہاں امام بارگاہ میں کر رہا ہوں، مگر بات پتہ نہیں کہاں کہاں تک جا رہی ہے. اور بعض لوگ جو ہے وہ بعض لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے سن رہے ہوتے ہیں نا. یہ آج جدید دور کے تقاضے اور ان کی آفتیں بتا رہا ہوں آپ کو. بھائی کیسے ممکن ہے جو یہاں آیا بیٹھا ہے وہ بھی ویسا ہی ہو اور جو گھر میں لیٹا سن رہا ہے؟ اللہ کے ہاں گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے. کیفیت دیکھی جائے گی بھائی، کمیت نہیں دیکھی جاتی اس کے ہاں گنتیوں کا تعلق نہیں ہے. اگر گنتیوں کا تعلق ہوتا نا تو فجر کی نماز جو سب سے مشکل نماز ہے وہ 4 رکعت پڑھواتا. جو سب سے مشکل نماز ہے وہ سب سے چھوٹی ہے، اس لیے کہ مجھے تمہاری رکعتیں نہیں چاہیے، تمہارا جذبہ عبادت چاہیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. رکعتیں تو کیونکہ سرکار نے پڑھ کر دکھایا، اب میں کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے کہ مولانا نے اجازت دے دی اپنی مرضی سے رکعتیں بھی بنا لو. نہیں، سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں. توجہ کر لیا آپ نے؟ تو ہر زمانے میں، اب میں وہ جو بات سنگین کرنے جا رہا تھا وہ یہ کہ یہ لقب میرے مولا علی کا لَأُوتِيَنَّ غَدًا رَایَةً رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّار. کل میں اس مرد کو علم دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا. میں کل علم اسے دوں گا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ علم کسی اور کو ملا ہوتا تو آج علم دیکھنا بدعت نہ ہوتا. مسئلہ کچھ عجیب ہے. اور میں کل اس مرد کو علم دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اچھا میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے خود ایک مدت تک یہ سمجھا کہ کرار اور اس کی ضد غیر فرار ہے. کرار کی ضد غیر فرار ہے. کرار کی ضد جو ہے، کرار کا مترادف غیر فرار ہے اور کرار کی ضد فرار ہے. میں خود یہ سمجھتا تھا لیکن ایسا نہیں ہے. کرار کی ضد فرار نہیں ہے. کرار تکرار کے خاندان کا لفظ ہے، مکرر کے خاندان کا لفظ ہے. میں کل علم اسے دوں گا جو کرار ہے. تو بھائی علی کیا ان 40 دنوں میں گئے؟ ان 29 دنوں میں 39 دنوں میں مولا علی گئے تھے جو اب یعنی دوبارہ جا رہے ہیں. کرار اسے دوں گا جو دوبارہ آیا ہے. کرار یعنی پلٹ کر آنے والا، دوبارہ آنے والا. کیا 39 دن تک مولا کائنات گئے تھے جو نبی فرما رہے ہیں کہ جو کل بھی گیا تھا اسے دے رہا ہوں علم، جو 4 دن پہلے گیا تھا میدان میں اسے کل علم دوں گا. کرار کا مطلب تکرار کے ساتھ میدان میں آنا نہیں ہے، بلکہ کرار اسے کہتے ہیں جو ہر زمانے میں اللہ کے نبی کی مدد کو آیا ہو. آدم کی مدد جس نے کی ہو وہ علی، نوح علیہ السلام کی مدد جس نے کی ہو وہ علی، ابراہیم علیہ السلام کی مدد جس نے کی ہو وہ علی. عزیزو دماغ بڑا کرو تاکہ علی سمجھ میں آئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہر زمانے میں جو پلٹ کر آیا ہو،
جو ہر دور میں مدد کرنے آیا ہو. میں اہل علم کی تسلی کے لیے ایک قرآن کی آیت کا حوالہ اور ایک بزرگ عالم دین کی کتاب کا حوالہ. مولائے معرفت نامی 2 جلدی کتاب حضرت آیت اللہ العظمی محمد باقر فخار اصفہان کے حوزے کے در سے خارج دینے والے 2 مرجع تقلید میں سے ایک. ان کی کتاب مولائے معرفت، مولائے کائنات کی شان میں انہوں نے 2 جلدی کتاب لکھی ہے. 20 صفحوں کی بحث کی ہے انہوں نے کرار کے اوپر کہ کرار کسے کہتے ہیں. یہ گفتگو وہاں کی ہے، لہذا بغیر پڑھے نہیں پڑھ رہا. اور دوسرے قرآن مجید میں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ کیا ہے؟ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس کے ذریعے مدد کی. روح القدس کیا ہے؟ روح القدس لیسا بملکن، وہ فرشتہ نہیں ہے. تھوڑا سا ذرا ساتھ چلیے میرے. روح القدس جبریل امی علیہ السلام نہیں ہے، کیونکہ جبریل ہوا ملکن، جبریل امی ملک ہیں، اور روح القدس لیسا بملکن، روح القدس ملک نہیں ہے. وہ جن نہیں ہے، وہ ملک نہیں ہے. وہ حضرت عیسیٰ کی مدد غیب سے کرنے آتا تھا. قرآن فارمولوں کی کتاب ہے، ہر نبی کی ہسٹری. بس ایک نبی کے حالات بتا دیے، سمجھ لو کہ اس نبی کی کوئی غیب سے مدد کرنے آتا تھا. اگر تمہیں نام نہیں پتا تو ہم بتاتے ہیں، اسے علی کہا جاتا. کرار یعنی جو ہر دور میں پلٹ کر آیا ہو، جو ہر دور میں پلٹ کر آیا ہو مدد کرنے کے لیے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا آج بعض لوگوں کو علی کی مدد مانگنا سمجھ میں نہیں آتا. اللہ نے جسے اپنی قدرت کا جلوہ گر بنایا ہے، جو جو کی روٹی گھٹنے کے زور سے توڑ کے کھاتا ہو، وہ 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑتا ہے. سمجھو اللہ کا نظام کیا ہے، وہ کیسے اپنا نظام چلاتا ہے. جی احون بیوت، مکڑی کا جالا، وہ مکڑی کے جالے سے، کبوتریوں کے انڈے سے اپنے نبی کو بچا رہا ہے. خانہ کعبہ پہ حملہ ہو رہا ہے تو اپنے گھر کو ابابیل، کتنا بڑا پرندہ ہے، میری اور آپ کی مٹھی میں آ جائے. چونچ کتنی بڑی ہوگی اس کی، اس میں کنکر کتنا بڑا آئے گا. ہاتھیوں کی کھال کتنی موٹی ہے. اتنی کلفت کھال والے، موٹی کھال والے جانور کو اللہ نے ابابیل کے لشکر سے، کنکریوں سے مارا ہے. اللہ کا کام دیکھیے آپ، اللہ کا طریقہ دیکھیے آپ. توجہ چاہوں گا، نبی بستر پر نہیں ہیں، مولا علی کو لٹا کر اللہ انتظام کر رہا ہے کہ ہیں. غار میں نبی ہیں، اللہ انتظام کر رہا ہے نہیں ہے. اللہ تقیہ کرے تو جائز، اور میں اطاعت الہی میں تقیہ کروں تو بدعت. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ پہلے کی بات ہے بھائی، یہ پرانی بات ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ پہلے دے چکے ہم پیغام، اب پہنچا دیجئے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ سرکار کی رحلت ہو گئی 6 مہینے بعد. تو یہ آپ نے پہلے سال میں کیوں نہیں پہنچایا؟ جب آپ نے اعلان نبوت کیا تھا اسی سال، تو کون کہتا ہے نہیں پہنچایا؟ اسے دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہیں اور اسے میدان غدیر کہتے ہیں.
لیکن اگر کسی کی تسلی اور بڑھانا چاہوں تو یوں کہوں گا کہ جب دستاویز تیار ہو جاتی ہے تو مستند بنانے کے لیے آخر میں مہر لگائی جاتی ہے. اسلامی تعلیمات کی دستاویز مکمل ہو تو علی کی مہر لگے، تب مہر لگے گی کہ اب یہ دستاویز مکمل ہو گئی. آخری دور میں، آخری زمانے میں بات ہوگی جو اس کو مستند بنا دے گا. ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اگر آپ نے یہ نہیں کیا فما بلغت رسالتہ. نقن صاحب کا مولانا ہدیہ کر رہا ہوں ان کی تفسیر. اب تک بھی کئی باتیں نقن صاحب کو پڑھ کر، آیت اللہ جوادی عاملی کو پڑھ کر میں نے بیان کیا ہے، اور اب والی بات بھی جو کہنے جا رہا ہوں وہ علامہ نقن صاحب کی لکھی ہوئی اور بیان کردہ چیز ہے. بتائیے نبی کی نبوت آج بھی ہے یا نہیں؟ صحیح ہے. 1400 سال گزر گئے، ایسے ہی ہے، اور کب تک رہے گی وہ اللہ جانے. تو نبی کی نبوت کا دورانیہ اتنا 23 برس یا 63 برس کی زندگی. اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. نبی کی نبوت کو ذہن میں رکھ کر سنو، اس پیغام کو پہنچا دو تاکہ قیامت تک تمہاری نبوت باقی رہے. سلامات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یہ یا ایھا الرسول بلغ آیت وقف جائز. ما انزل الیک من ربک وقف جائز. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وقف جائز. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا. یہ قرآن ہے بھائی. قرآن کا اعجاز ہی یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے. جی اللہ لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا تو محفوظ کس چیز سے رہا جاتا ہے؟ تو ضرورت تھی کہ شر بولے اللہ. جی اللہ آپ کو شر سے محفوظ رکھے گا، یہ ترجمہ کیا ہے، مگر لفظ شر آیا نہیں آیت میں. آیت میں آیا اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا. تو محفوظ تو اس چیز سے ہوا جاتا ہے جو برائی ہو، خطرناک چیز ہو، شر ہو، فساد ہو، نقصان ہو. اللہ آپ کو ہر نقصان سے محفوظ رکھے گا. اچھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا. جو علی کا دشمن ہے اللہ اسے مسلمان کہنے کو تیار نہیں ہے. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے، قرآن سے ہٹ کے بات نہیں ہے. لوگوں کے شر سے اللہ، لوگوں کے، مسلمانوں کا مجمع ہے اور مسلمان بھی اتنے پکے کے حاجی ہیں، پکے مسلمان ہیں جو حج کر کے آ رہے ہیں. جی مسلمانوں میں بھی اچھی کوالٹی کے لوگ. اچھا مجھے یہ بات آیت نہ ہوتی تو بہت مشکل ہو جاتا سمجھنا، لیکن یہ آیت ہے، قرآن ہے، اور مجھے اس لیے گھبراہٹ بھی کوئی نہیں ہو رہی کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہوئی تو آیت سے تو نہیں روک سکتا نا میں. مجھے تو ان لوگوں پہ بڑا تعجب ہے جو فضائل علی پڑھنے پر FIR کٹتی دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مولانا میرے اوپر FIR کٹ گئی. میں نے کہا کیا لکھا ہے؟ کہا جی میں نے مولا کو یہ پڑھا تھا، مولا کے فضائل پڑھے تھے. تو میں نے کہا آپ 2-4 دن پہلے شیعہ ہوئے ہیں؟ کہنے لگے نہیں میں تو خاندانی ہوں. میں نے کہا لگتا تو نہیں ہے. جو علی کے نام پر کٹنے والی FIR سے پریشان ہو جائے پھر اس سے اور کیا جہاد اور کیا قربانی کی توقع. اگر فضائل اہل بیت پڑھنے پر آپ پر کوئی FIR کٹے تو اسے گلے میں ہار ڈال کر پھرو اور اللہ کا شکر ادا کرو، رجسٹرڈ مولائی ہو گئے ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
بھائی ماشاءاللہ مجمع بہت زیادہ ہے، صلوات بہتر پڑھیں گے. اللہم صل علی محمد و علی محمد. توجہ کر رہے ہیں؟ قرآن کی اس آیت کی تفسیر کے اندر میں آپ کو ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں. مولا حسین مکہ چھوڑ کر کربلا جا رہے ہیں اور وہاں سارا عالم اسلام مکے آ رہا ہے. جی سب آ رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، تو سوال اٹھے گا نا کہ جو وارث مکہ ہے، جو وارث کعبہ ہے، وہ کعبہ چھوڑ کر جا رہا ہے، اور جن کا آنا ضروری نہیں ہے وہ آ رہے ہیں. جی اور فرمایا عباس خطبہ دو اور بتاؤ کہ ہم کیوں مکہ چھوڑ رہے ہیں. ابھی اگر یہاں آیت اللہ سیستانی بیٹھے ہوتے، میری مجال تھی کہ میں خطاب کرتا. مرجع علی الاطلاق اور عالم کے سامنے اگر میں خطاب کروں تو دو حالتوں سے خارج نہیں ہے، یا بے ادب ہوں یا انہوں نے حکم دیا ہے کہ خطاب کرو، یا انہوں نے حکم دیا ہے کہ خطاب کرو. اب مولا حسین کے ہوتے ہوئے عباس بول رہے ہیں. فرمایا جاؤ جا کے خطبہ دو کہ ہم مکہ کیوں چھوڑ رہے ہیں. مولا عباس نے پوچھا مولا کہاں کھڑے ہو کر خطاب کروں؟ جو مؤدب لوگ ہوتے ہیں نا، وہ منہ تارے منہ کے برابر بھی مرضی پر نہیں چلتے، اپنے مولا کی مرضیاں لیتے رہتے ہیں، سفر بڑھاتے رہتے ہیں. مولا کہاں کھڑا ہو کر خطاب کروں؟ حضرت نے فرمایا خانہ کعبہ کی چھت پہ. اب اگر آپ کی ولائی سماعتیں آبادہ ہیں تو ایک جملہ اور ہدیہ کر رہا ہوں. کعبے کی چھت پر عباس ایسے لگ رہے تھے جیسے آپ کے امام بارگاہ پہ علم. خانہ کعبہ کی چھت پہ چلے گئے. مولا حسین خیمے میں کرسی پر تشریف فرمائے اور چھت سے مولا کو مولا نظر آ رہے ہیں. اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس کے پہلے ہی جملوں میں اس آیت کی تفسیر کی ایک مثال ہے. فرمایا یا اللہ 36 جملے ہیں اس خطبے میں، مگر پہلے ہی جملوں میں میرا مدعا پورا ہو جائے گا. حضرت عباس نے خطبہ ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف عطا کیا ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف عطا کیا ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. لاہور کا یہ اتنا بڑا مجمع مولا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کہے مولا وہ آپ کے بھی تو بابا ہیں. ادب قربان ہو جائے جس پہ اسے عباس کہتے ہیں. تہذیبیں جو مرتب کر دے اسے غازی کہتے ہیں. عجب نہیں آواز آئے حسین بیٹھے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے میں نہیں کہوں گا میرے بابا، ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. کانا مولانا ہدیہ کر رہا ہوں. کانا بالامس سے بیتن، کل تک یہ اینٹوں کا اور پتھروں کا گھر تھا. آنے سے پہلے کل تک یہ اینٹوں اور پتھروں کا گھر تھا. سارا قبلتن علی کی وجہ سے قبلہ بنا. اب یہاں میرے مولا عباس نے پہلے تو حمد الہی بیان کی، یہاں حمد کے جملے مکمل ہوئے. وہ جو جملہ مجھے آپ کو جو میرا مطلب کا جملہ ہے یعنی میرے مضمون کا جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو اے فاجرو، تصدون طریق البیت الی الامام البررہ، کیا تم نیکوکاروں کے امام پر خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر سکتے ہو؟ میں مولا سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا احرام باندھے ہوئے ہیں، مکے میں ہیں، حرم میں ہیں، آپ انہیں کافر کہہ رہے ہیں؟
عجب نہیں آواز آئے عباس کی، جو حسین کو مارنے آیا ہے وہ مسلمان کب ہے؟ انہی کے درمیان تو وہ ہیں جو حسین کو مارنے آئے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا؟ بھائی جان ذرا معرفت کی وادی میں آؤ۔ اصحاب نے جمع ہو کر کہا یا رسول اللہ، یہ نئے نئے مسلمان، روزانہ کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ، ہم کیسے طے کریں کہ یہ منافق ہیں یا مومن؟ یہ کسی مطلب سے آئے ہیں یا اسلام کے لیے آئے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ان کے سامنے علی کی بات کیا کرو، ان کا چہرہ پکار کے بتائے گا منافق ہے یا مومن ہے۔ تھکے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ اب ہم نے کہا تھا اپنے دوستوں کو جہاں مجھے اس کے بعد جانا ہے کہ بھائی مشکل ہوتا ہے ایسے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچنا، اور ویسے ہی محبت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہے، تو میں تو آرزو رکھتا ہوں کہ کوئی اچھا عنوان مل جائے ہمیں۔ میری آرزوؤں کے لیے صلوات پڑھ لیجئے نا، اللہم صلی علی محمد۔ میری جو نیت تھی اسی پہ آپ نے صلوات پڑھی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بس چند باتیں آیت پوری کر دوں تو میں آپ سے اجازت چاہ لوں۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ جی تھکے نہیں ہیں؟ بھئی ہو نہیں سکتا مولا علی کی بات ہو اور علی کے بابا کی بات نہ ہو، علی کے بابا کی بات نہ ہو۔ جب غدیر میں مولا نبی نے مولا علی کو بلند کر کے کہا نا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو حضرت عمر نے آگے بڑھ کر یہ نہیں کہا کہ مبارک ہو مبارک ہو، اے محمد مصطفیٰ کے بھائی، اے بنی ہاشم کے فرد فرید، اے شجاعوں میں شجاع، اے سخیوں کے سخی، بلکہ حضرت عمر نے فرمایا اے ابو طالب کے بیٹے۔ بھائی شر تو دعوت ذوالعشیرہ میں بھی پھیلا، 3 دن تک کھانا کھاتے رہے اور بے ادبیوں اور بدتمیزیوں کی مثالیں بنتی رہیں۔ وہاں اللہ نے نہیں کہا کہ آپ پہنچا دیجئے وانذر عشیرتک الاقربین، آپ خاندان والوں کو اقربا کو پیغام پہنچا دیجئے، وہاں یہاں بلغ ہے وہاں وانذر ہے، صیغہ امر کا ہے دونوں جگہ، آپ پہنچا دیجئے، متوجہ کر دیجئے، انذار سے مطلب ہے توجہ دلا دیجئے، متوجہ کر دیجئے اپنے قبیلے کے لوگوں کو، اور یہاں کہا ہے کہ پہنچا دیجئے، بات وہی ہے تقریباً۔ وہاں نہیں فرمایا کہ لوگوں کے شر سے ابو لہب نے کتنا شر پھیلایا، مگر اللہ نے نہیں کہا کہ لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ بھائی تھکے نہیں ہیں تو جملہ کہوں، اس لیے نہیں کہا کہ وہاں بچانے کے لیے ابو طالب تھا۔ ماشاء یہاں فرمایا جا رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا۔ آمادہ ہیں آیت پوری کروں؟ لا یہدی القوم الکافرین، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا اور نہیں دے گا۔ اچھا تو پھر کس کو دے گا؟ اللہ پھر کس کو ہدایت دیتا ہے بھائی؟ اگر اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا تو دیتا کس کو ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تھکے نہیں ہے نا؟
ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ قوم کافر کو، کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دے گا، نہیں دیتا، نہیں دے گا. فعل مضارع ہے جی، نہ اب دے گا نہ آئندہ دے گا. تو پھر کس کو ملتی ہے ہدایت بھائی؟ تو ڈھونڈنا پڑے گا یہ کافر کوئی خاص ہے. نہیں آپ تھک گئے میری باتوں سے. یہ کافر کوئی خاص ہے. اسلام کا ظہور کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے. کفر کا ظاہر کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے. کافروں کی قسمیں ہیں بھائی. پہلے تو میرے بچے اور جوان یہ پیغام لے کر چلے جائیں، زیادہ خون نہیں جلاؤ کہ ہر آدمی مولا کی بات کیوں نہیں کر رہا. اللہ بھی نہیں چاہتا کہ سب علی کی بات کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہر شخص اہل نہیں ہے مولا علی کی بات کرنے میں. عزیزان گرامی، ہر ایک قابل نہیں ہے کہ وہ مولا علی کی بات کرے. مولا علی کی بات کرنے کے لیے بنیادی 2 شرطیں ضروری ہیں. آمادہ ہیں؟ بنیادی 2 شرطیں ضروری ہیں. وہ علی کی بات کرے گا جس کی ولادت طیب و طاہر ہوگی، اور جو منافق نہیں ہوگا. منافقوں سے علی کی بات نہیں ہوگی. اور منافق کسے کہتے ہیں؟ چھپے کافر کو. جس کا ظاہر مسلمان ہو، جس کا باطن کفر ہو. جو باطن میں کافر ہو اور ظاہر میں مسلمان ہو اسی کو منافق کہا جاتا ہے. وہ ظاہر کچھ اور کرتا ہے، حقیقت میں کچھ اور ہے. وہ محفل میں بیٹھتا ہے اس لیے کہ کہیں بات پہنچائے جی. لہذا کافروں کو اللہ ہدایت نہیں دے گا. اب یہاں بھی حضرت عباس فرما رہے ہیں اے کافروں اے فاجروں. یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ کافروں کو اللہ ہدایت نہیں دے گا. تو اس کا یہاں تو مجمع مسلمانوں کا تھا. تو کفر حقیقی کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. کفر حقیقی کا عنوان یہ ہے کہ جو ولایت علی ابن ابی طالب سے دور رہتا ہو. عزیزان گرامی، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں. اس سے اچھا نظام تعلیم نہیں ہے. یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ سیکھنے آیا ہے، وہ بزرگ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ ککڑی بیچنے والا بھی آ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے، 2000 مزدوروں کی فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے، ڈاکٹر بھی بیٹھا ہے، انجینئر بھی بیٹھا ہے، عالم بھی بیٹھا ہے. اس سے اچھا نظام تعلیم ہوگا؟ طالب علموں کو پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں بھاری فیسیں دے کر ایڈمیشن نہیں ملتا. یہاں ایڈمیشن لینے کے لیے طہارت ضروری ہے، ذہنیت کی طہارت ضروری ہے، خون کی طہارت ضروری ہے. اور یہاں بیٹھنے والا کچھ لینے آیا ہے، مگر ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق لے گا جی. یہ چھوٹا سا بچہ بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا. اور بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک ہی کی طرف بار بار اشارہ نہیں کروں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ کچھ نہ کچھ لینے آئے. بڑا بھی کچھ لے کے جائے گا. خالی ہاتھ تو یہاں سے کوئی جاتا نہیں ہے. یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے نا، کچھ نہیں لے کر گیا، اتنا ضرور لے کر جائے گا کہ اس ہولیے والے ہمارے عالم ہوتے ہیں. ہر شخص یہاں اپنے لیے کچھ نہ کچھ لینے آیا ہے. سب سے اہم ترین چیز جو لینے آئے ہیں، محبت اہل بیت میں اضافہ. میں آج تک جہاں کھڑا تھا حب علی میں، اس سے ایک قدم آگے جانا چاہتا تھا، تبھی تو محفل میں گیا تھا. اور اب جب پلٹ کر جاؤں گا تو میں ویسا نہیں رہا جیسا پہلے تھا. لہذا عزیزو، غنیمت جانا جائے اس محفل کو، اس جگہ کو. اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ، باہر بھی یقیناً لوگ ہیں، اندر بھی جگہ تل دھرنے کی نہیں ہے جی، پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے. یہ سب آئے ہیں کچھ لینے کے لیے. غدیر کی محفل ہے
تو ایک جملہ کہتا ہوا، ایک فکری جملہ کہتا ہوا آگے بڑھوں گا. غدیر میں کہا تھا من کن تو مولا. اچھا، کن تو میں جس کا مولا تھا، اب علی اس کا مولا ہے. یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. تو کن تو کا جب وہاں ترجمہ یہ کر رہے ہیں تو یہاں کیوں نہیں کر رہے؟ کیا کہنے. تو کن تو کا جو سب نے ترجمہ کیا ہے وہ تو یہ کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جی، ایک وقت میں دو خطیب ہوتے ہیں، ایک وقت میں دو پیش نماز ہوتے ہیں. جب ایک وقت میں دو پیش نماز نہیں ہے، دو خطیب نہیں ہے، ایک وقت میں دو امام نہیں ہے، تو یہ ایک وقت میں نبی اور علی ایک جیسے کیسے ہیں؟ تو ماننا پڑے گا یہ دو ہیں ہی نہیں. سکے کا کہ دو رخ ہیں، بلا تشبیہ. میرے مولا مجھے معاف کریں، بعض اوقات ذہن قریب کرنے کے لیے سامنے کی مثال دینی پڑتی ہے. سکے کے دو رخ ہیں، ایک طرف لوگو بنا ہوا ہے، ایک طرف مالیت لکھی ہوئی ہے. ادھر سے دیکھیں گے مالیت لکھی ہوئی نظر آئے گی، پلٹ کر دیکھیں گے لوگو نظر آئے گا. ایک طرف سے دیکھیں گے تو مملکت سمجھ میں آئے گی کہ ہے کہاں کا، اور ایک طرف سے پلٹ کر دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا قیمت کتنی ہے. علی نبی کی قیمت کو کہا جاتا ہے، نبی علی کی حیثیت کو کہا جاتا ہے. توجہ ہے؟ میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا مولا تھا. دونوں ترجمے کر رہا ہوں دل رکھنے کو. جی، میں جس کا مولا تھا، میں جس کا مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے. ایسا ہی ہے. بڑی اس وقت میرا مزاج ہو رہا ہے کہ میں محفل پڑھوں، مگر ہمارے ساتھ ایک ہمارے مطلوب شہر کے فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ. توجہ دیکھیے، غدیر میں مولا علی کو عالم نہیں بنایا گیا، غدیر میں مولا علی کو شجاع نہیں بنایا گیا، غدیر میں مولا علی کو سخی نہیں بنایا گیا. یہ کسی کے بنانے سے بنتا نہیں ہے. سخی، شجاع، یہ کیفیتوں کا نام ہے. جی، غدیر میں یہ نہیں کہا گیا کہ میں جتنا عالم ہوں علی اس اتنا عالم ہے. غدیر میں کہا گیا میں جس کا مولا ہوں. اب مولا کے جو 17 معنی ہیں میں اس کی طرف تو جا ہی نہیں سکتا، کسی صورت نہیں جا سکتا. جی، کم سے کم معنی بتا دوں. میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے. اس پہ سب متفق ہیں، اس پہ سب متفق ہیں کہ یہ معنی کہ میں جس کا دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں. تو کیا علی سے دوستی کی گئی؟ تم یہی معنی مان کر دوستی کر لیتے، تو علی سے تو دوستی نہیں کی گئی. جی، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کو کیسے مان لوں کہ نبی نے فرمایا، تھکے نہیں سنیں گے، میں اس حدیث کو کیسے مان لوں کہ نبی نے فرمایا یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر، یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے اور تم سے نفرت کرنا کفر ہے. وہ کہتا ہے میں اس حدیث کو کیسے مان لوں جبکہ اکثر صحابہ علی سے نفرت کرتے تھے. تو کیا محبت کی گئی علی سے؟ کیا علی کو دوست مانا گیا؟ عجیب بات ہے. حدیثیں تو بڑے جھوم جھوم کے سناؤں، حدیثوں کو تو بڑا جھوم جھوم کے سناؤں، اور جب بات آئے کہ علی سے دشمنی کرنے والا کون تھا، کا سکوت، بات نہیں کرنی. بھائی، جس کو نہ ماننے پر تمہیں دوزخ میں نہیں بھیجا جائے گا اس کے بارے میں تم سکوت کر رہے ہو، اور جس کو نہ ماننے پہ تمہیں دوزخ میں بھیجا جائے گا.
اس میں اس کے دشمن کے بارے میں سکوت، یہ کیسی منطق ہے بھائی؟ اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہماری زبانوں پر مولا علی کی بات رہے۔ غدیر میں، بس آخری بات ہے، غدیر میں مولا علی کو عالم نہیں بنایا گیا، سخی نہیں بنایا گیا، شجاع نہیں بنایا گیا، حاکم بنایا گیا۔ میں جس کا حاکم ہوں، علی اس کا حاکم ہے۔ حکومت کا اعلان ہے، حاکمیت کا اعلان ہے۔ جو غدیر میں دیا گیا تھا وہ سقیفے میں چھینا گیا ہے۔ توجہ ہے؟ کیا ہوا پریشانی کیا ہو گئی؟ جو غدیر میں اختیار دیا گیا تھا اسے سقیفے میں چھینا گیا ہے۔ تو بس یہ محفلیں بار بار کرو تاکہ سقیفے کا چھینا ہوا مال واپس آئے۔ مولا ہمارے بولنے سننے کو عبادت شمار فرما۔ یہ فقیر بیٹھے ہیں، ان کی حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، مسافروں کو منزل عطا فرما۔ یہ ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، یا اللہ انہیں چین سکون گھر میں محبتیں عطا فرما۔ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مولا کی خوشنودی کے لیے، مولا علی کی خوشنودی کے لیے بلند تر صلوات۔